بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. جی بالکل، آج یہ پہلی ویڈیو ہے. تاشکند سے واپسی ہو گئی ہے اور یہاں پہ کافی خبریں ہیں اور خبروں کا محو و مرکز پاکستان نشانے پر ہے اور پاکستان کے دشمنوں پر نشانے پر ہے. کچھ واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات کو ایک خاص طور پہ اپنی شکل دینے کی کوشش کی گئی اور ان کے پیچھے کون ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ان کے پیچھے کون ہے؟ چین داسو جو سائٹ تھی، داسو پہ جو چینی انجینئرز بس کو نشانہ بنایا گیا، بس میں 15 چینی انجینئرز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ افغان لڑکی، افغان سفیر کی بیٹی، اس کا. یہ دو مہمیں ہیں اور پھر ایک خاص نیریٹو اسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن یہ بڑے ٹارگیٹڈ تھے اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے خاص طور پہ افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ جو ہے وہ ود ان فیو آورز چند گھنٹوں میں ہی سارا کچا چٹھا کھول دیا تھا. افغان سفیر کی بیٹی، خبر چلی کہ افغان سفیر کی بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے اور اس کے بعد مختلف اینگلز آئے. افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہو گئی، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو اغوا کیا گیا. ٹیکسی ڈرائیور، ایک لمبی چوڑی کہانی. لیکن ہوا یہ کہ جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس واقعے کی جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تو انٹیلیجنس اداروں نے اس پہ کام شروع کیا. میں تھوڑا سا بیک آپ کو بتاتا ہوں، ٹیکنیکس بتاتا ہوں اور SOPs کیا ہیں، پروٹوکولز کیا ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں کسی بھی ملک میں سفارت خانے کے سفارتکار جو ہیں اور ان کی فیملیز، ان پہ خاص نظر ہوتی ہے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے خاص طور پہ خاص ونگ ہے وہ ان پہ نظر رکھتا ہے، ان کی موومنٹ پہ نظر رکھتا ہے. اور ایک اور بھی پروٹوکول ہے کہ جب بھی کوئی ڈپلومیٹ، سفارتکار یا اس کی فیملی کا ممبر کوئی موومنٹ کرنا چاہتا ہے ان یوزول تو وہ اس کے بارے میں انفارم کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ منہ اٹھایا اور جہاں دل کیا چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات جو امریکنس اور برٹش کو بھی روکا گیا مختلف حساس علاقوں میں جانے سے اور ان کی سیکورٹی کلیئر نہیں کی گئی کہ آپ نہیں جا سکتے، اور ایسا ہوا. اور گلگت بلتستان جانے سے ایک دفعہ روکا گیا، KP کے جانے سے روکا گیا، قبائلی علاقوں پہ جانے سے روکا گیا، بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں جانے سے روکا گیا. اسی طریقے سے LOC پر وہ نہیں جا سکتے، پاک انڈیا بارڈر جو ہے، ایسٹرن بارڈر، ادھر نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں پھر شہر کے اندر بھی کوئی بھی سفارتکار، یہ بہت ہی بالکل ایک مصیبت آئی ہو تو آئی ہو، کوئی بھی سفارتکار یا اس کی فیملی کا ممبر ٹیکسی ویکسی یوز نہیں کرتا. ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اپنا سٹاف ہوتا ہے، اپنی سیکورٹی ہوتی ہے. تب اب افغان سفیر کی بیٹی کا ایک آ گیا معاملہ. کیوں؟ 2 واقعات یکدم ہوئے، ایک چینی انجینئرز کا، ایک افغان سفیر کی بیٹی کا. ہوا یہ کہ خاص طور پہ کافی چیزیں جو ہیں وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، اور اس ریجن میں بھی ان کے مفادات ہٹ ہو رہے ہیں بڑی طاقتوں کے، اور ہمارے مشرقی پڑوسی کے بھی، اس کے بھی ہٹ ہو رہے ہیں. ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. اب ایک تو ہے کھلم کھلا دہشت گردی، ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسرا، اب پاکستان افغانستان کے معاملے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ادھر پاکستان اسلام آباد میں کانفرنس بھی طلب کی، ادھر اب دوحہ میں ہو رہی ہے. افغان طالبان اور جو ہے افغان حکومت، ان کے نمائندے دوحہ پہنچ چکے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن افغان سفیر کی بیٹی جی، ہوا یہ کہ نظر تو رکھی ہوئی تھی اور جب انہوں نے یہ ڈرامائی انداز اختیار کرنے کی کوشش کی تو ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے ود ان فیو آورز سارا کچا چٹھا کھول دیا. ہوا یہ کہ پہلے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو مرضی کریں، ہر سفارتکار کو، ہر سفیر کو، اس کی فیملی کو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قوانین اور کلچر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ یورپ پہ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے ایک بار. اب افغان سفیر جو ہیں وہ بڑے ہیں جی لبرل، مادر پیدر آزاد، اور کوئی ایشو نہیں ہے.
اب ان کی بیٹی جو ہیں ڈیٹیلز جو آئیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز انٹیلیجنس اداروں نے حاصل کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے جب اس کا نوٹس لیا اور جب اس پہ واویلا کرنا شروع کر دیا، ادھر انڈیا نے ہائی لائٹ کیا، انڈین میڈیا چیخ و پکار اس نے شروع کی، تو اس کے بعد فوراً وزیر اعظم عمران خان کو بریف کیا گیا اور DGISI کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور جو یہ کچھ واقعات کہا گیا ہے اس طرح سے نہیں ہیں۔ ان کی بیٹی ایک تو ٹیکسی یوز کرتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک ٹیکسی چھوڑتی ہیں، پھر دوسری ٹیکسی سے اترتی ہیں تیسری سے چوتھی، پھر مونال جاتی ہیں جو دامن کو سے اوپر کا علاقہ ہے، وہاں جاتی ہیں، وہاں سے پھر پنڈی جاتی ہیں، اور پنڈی سے پھر پتہ چلتا ہے جی وہ مسنگ ہے۔ اور جب ان سے فون مانگا گیا، اب یہ ساری انفارمیشن جو ہیں وہ ساری حوالے کر دی گئیں پولیس کے، سول انتظامیہ کے، کہ تحقیقات شروع کریں۔ تو ان کو اندازہ نہیں تھا افغان سفیر کو اور افغان سفارتکاروں کو کہ ہمارے جو کیمرے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیمرے بھی دیکھ رہے تھے اور وہ کیمرے بھی دیکھ رہے تھے جن کا ان کو علم نہیں تھا۔ اگر علم تھا تو شاید وہ دھوکہ کھا گئے۔ تو یہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو ہوتے ہیں نا جی مشکوک، یا خاص طور پہ ایسے سفارت خانے جو آپ کی دوستوں میں لائک مائنڈڈ میں نہ آئیں، تو ان کی خاص طور پہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، آپ کا رشیا، آپ کا یہ آ گیا انڈیا، ان کے افغانستان، ان سب کے پھر افغان کہہ رہا ہوں سفارتکار جس سے ملتے ہیں وہ ساری رپورٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ پاکستان ہے اور پاکستان بانان ریپبلکن نہیں ہے، ایک ایک چیز کی اطلاع موجود ہے، اور اگر کوئی بھی سفارتکار یہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا تو نہیں، ریاست جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، ریاست کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کھڈا مارکیٹ میں کیا کرنے گئی تھی افغان سفیر کی بیٹی؟ کھڈا مارکیٹ ہے اسلام آباد میں جی، گاڑیوں کی مرمت کی جگہ، کوئی شاپنگ مال نہیں ہے، کوئی شاپنگ پلازا نہیں ہے، کوئی شاپنگ کی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین جائیں۔ جو G7 میں رہتی ہیں وہ بھی نہیں جاتی، وہ بھی باقی شاپنگ مالز میں آتی ہیں۔ کھڈا مارکیٹ کیا کرنے گئی تھیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہاں سے ٹیکسی بدلتی ہیں، کیوں بدلتی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد افغان سفیر کی بیٹی پیدل نکل کر اسلام آباد کھڈا مارکیٹ تک ٹیکسی پر آتی ہیں، وہ فوٹیج موجود ہے۔ ٹیکسی لی، فوٹیج مطابق راولپنڈی گئیں، وہ فوٹیج موجود ہے۔ اور اس کے بعد راولپنڈی جانے کے بعد وہاں سے دامن کو مونال پہنچیں، اسلام آباد اگین پہاڑی علاقہ ہے، اوپر گئیں کوئی 5-6 کلومیٹر، فوٹیج موجود ہے۔ اور لیکن راولپنڈی پہنچی اور اس بارے میں ابھی تک تفصیلات موصول نہیں ہوئیں۔ اور اسی طریقے سے واقعہ کے بعد سلسلہ علی خیل پہلے نجی ہسپتال گئیں اور پھر پمز گئیں، اور کھڑا مارکیٹ سے سے پنڈی جانا ویڈیو میں موجود۔ تینوں ٹیکسی ڈرائیورز سے تفتیش کی ہے، اور جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں کڑیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر ایک جملہ خاص طور پہ جی ایڈ کروایا گیا، انہوں نے اپنی افغان سفیر کی بیٹی نہیں بولا، علی خیل نے، سلسلہ علی خیل، اس نے کہا گیا کہ آپ کے منسٹر کی بیٹی ہو، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو بھی حاملے تفتیش ہونا پڑے گا، تو اس کے بعد پھر ان کے تھوڑے سے مزاج بدلے اور یہ بیک فٹ پر جانے کی کوشش کی۔ پرچہ درج کر لیا، FIR درج ہو گئی 365، 354، 506 اور 34 دیگر کے تحت مقدمات کی تفتیش شروع کر دی پولیس نے۔ اور جب ان سے فون مانگا گیا تو انہوں نے پہلے تو لیتو لال سے کام لیا اور اس کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ صاف کر دیا اور خالی فون جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا، تحقیقاتی اداروں کے حوالے کیا۔ اب یہ کر کیا رہی تھیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیوں یہ سب کچھ کر رہی تھیں؟ تو جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ مشکوک سرگرمیاں تھیں اور جو سفارتی سرگرمیوں میں نہیں آتی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سفارتی سرگرمیوں میں، سفارتی ذمہ داریوں میں نہ سفارتکاروں کے اور نہ ہی ان کی اولادوں کے ان کے ذمے ان کی یہ ہے ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ غیر نصابی سرگرمیوں میں ملوث تھیں اور غیر سفارتی سرگرمیاں۔
اور پھر یہ کہ خاص طور پہ اب اگلی بات کرتے ہیں ذرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ سفارت خانے جو ہیں وہ لڑکیوں کو ہائر کرتے ہیں, لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی, لڑکیوں کو زیادہ ہائر کیا جاتا ہے, اور یہ بیرون ملک بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ کو بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. کبھی کسی سفارتکار کی مشکوک ویڈیو آ گئی قابل اعتراض, کبھی کسی کی آ گئی, کبھی کسی کی, تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ سفارت خانے کرتے ہیں. اب ان پہ بھی میرا خیال ہے کہ ساری چیز جو ہے جو سامنے آئے گی اس کے مطابق نہ ان کو اغوا کیا گیا اور نہ ہی ان پہ تشدد کیا گیا. یہ ایک بالکل کیا کہنا چاہیے مین میڈ سٹوری ہوگی, ان کی اپنی اختراع ہو سکتی ہے, اور اس لیے اس کا جلدی یہ راز کھلنے والا ہے. لیکن راز یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب کھلے گا آپ بھی سن لیں گے. لیکن ان فیکٹ یہ ہے کہ یہ غیر سفارتی اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھیں, اس لیے انہوں نے بہت احتیاط کی اور اپنی گاڑی آفیشیل گاڑی استعمال نہیں کی, کیونکہ آفیشیل گاڑی ٹریس ہو جاتی ہے, جلدی ٹریس ہو جاتی ہے, وہ استعمال نہیں کی. اپنا ڈرائیور استعمال نہیں کیا, اپنے سیکورٹی گارڈز استعمال نہیں کیے, اور یہ سارا کام پرائیویٹ وہیکلز پہ کیا, ٹیکسیوں کے ذریعے کیا. تو یہ چیز ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا, میں مثال دے رہا ہوں, انڈیا کی بھی ایک سفارتکار پکڑی گئی تھیں, اور پھر ان کا ادھر دلی میں جا کے ان کا ٹرائل بھی ہوا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر. اس کا مقصد یہ تھا, اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ پاکستان کو انڈر پریشر لانا, پاکستان کو بدنام کرنا, اور اس میں شامل ہیں آپ کے ماسٹر مائنڈ, ان کے ظاہر ہے جی جن کے مفادات ہٹ ہو رہے ہیں وہ ہیں ماسٹر مائنڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انڈیا تو آپ لے لیں, انڈیا تلملا رہا ہے, اور یہ ایسے موقع پہ جب پاکستان میزبانی کرنا چاہ رہا ہے افغان کانفرنس کی, ایسے موقع پہ کیا گیا. اور دہشت گردی, ایک طرف دہشت گردی کے واقعات, دوسری طرف یہ. اب تیسرا سن لیں کہ صرف یہاں تک ہی معاملہ نہیں رہا, بلکہ ایک اور چیز بھی نوٹ ہوئی ہے, اور وہ تھی کہ یہ کن کن اور ملکوں سے یا کن کن اور لوگوں سے رابطے میں ہیں. وہ بھی سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے, اور اگلے چند گھنٹوں میں اس کی رپورٹ آ جائے گی. دوسرا واقعہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے, اور مقصد پاکستان کو پریشر میں کرنا, پاکستان میں بدامنی کرنا. اور اس کی مثال جو آ گئی ہے, وزیر خارجہ انڈیا کے جے شنکر, انہوں نے برملا کہہ دیا. انہوں نے اب برملا یہ تسلیم کر لیا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں نام ڈلوانا انڈیا نے ڈلوایا, اور انڈیا ہی اس کے پیچھے ہے, اور انڈیا ہی تو گوداؤ کر رہا ہے, اور اب تک پاکستان کا نام اگر گرے لسٹ میں ہے تو اس کے پیچھے ہم ہیں. اب یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بات اس لیے کی گئی کہ تاشکند میں ان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے, سبکی ہوئی ہے جے شنکر کی. ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کافی سبکی کی, پھر وزیر اعظم نے بھی کی, اور اس کے بعد جب اس کے ماؤتھ پیس ان کے بولے ادھر کانفرنس میں اشرف غنی اور ان کے نائب صدر افغانستان کے, تو ان کو جو ترکی بترکی جواب دیا DGISI نے وزیر اعظم کی موجودگی میں, جب سارے ثبوت دیے, تو اس کے بعد یہ کافی وہاں پہ بجھے تھے. تو یہ ہے سچویشن. اب دوسری خبر وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. مقصد پاکستان کو نشانہ بنانا, ادھر چائنا کو نشانہ بنانا. پاکستان اور چین داسو ڈیم جی کا منصوبہ, جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد فوری طور پہ سب سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا مغربی ذرائع ابلاغ نے اور انڈیا نے. وہ بھی ایک ٹارگیٹڈ کارروائی تھی, اور فوری طور پہ یہ کہا گیا کہ کام بند ہو گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, پاکستانی ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد فوری طور پہ اعلیٰ حکام کا رابطہ ہوا, اور رابطہ ہونے کے بعد ساری چیزیں نوٹ کی گئیں, اور اس کے بعد دوبارہ سے رابطہ کرنے کے بعد جناب داسو ڈیم پہ کام ابھی بھی شروع ہے. نوٹیفیکیشن وڈرا کیا گیا, اور پاکستان کے ملازمین, پاکستانی جو ملازمین ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور دفتر خارجہ ہمارا, وزیر خارجہ چائنا جا رہے ہیں بیجنگ. وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ
ہدایت کی شیخ رشید صاحب کو، اور ادھر چین کے وزیر داخلہ سے بات ہوئی۔ یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو خاص طور پہ ان کو کہا گیا کہ اس معاملے کو بھی ہم نے فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چین کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا۔ اگین وہی کہوں گا کہ اس میں جو پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اس ریجن میں بیٹھ کے، وہ ہے وجہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ داسو ڈیم والا بھی، اور اس میں بھی DGI-SPR نے کھلے طور پہ یہ کہا گیا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ کسی وقت دکھا بھی دیے جائیں گے، اور پاکستان جوابی کارروائی کرے گا ڈوزیز کے ساتھ، اور گرے لسٹ میں، FATF کی گرے لسٹ میں نام انڈیا کا ڈلوائے گا۔ یہ ہمارے پاس پہلے سے اطلاعات تھیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں کلیئر کر لیں کہ پاکستان اور چین کے دفتر خارجہ آپس میں رابطے میں ہیں، چین اور پاکستان حکومت کے اعلیٰ حکام آپس میں رابطے میں ہیں، کام جاری رہے گا CPEC پہ بھی، BRI پہ بھی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جسے کہتے ہیں جی، اس پہ بھی، اور جتنے بھی CPEC سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں کسی پہ بھی کام نہیں رکے گا بشمول داسو۔ تو ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا، ہو گیا۔ اور یہ بڑی خبریں آئیں گی، اور ہمارا اس میں قومی میڈیا جو ہے، قومی میڈیا ہی کہوں گا، لوکل میڈیا قومی ہے، اور ہمارا جو نجی الیکٹرانک 2-3 زیادہ نہیں 2-3 لوگ جو ہیں وہ اس میں کافی بڑھ چڑھ کر اس کو ہو رہے تھے، اور کس ملک کے مفادات سرو کر رہے تھے یہ کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کے کر رہے تھے ہم سب کو پتہ ہے، جس کا سب سے بڑا یہاں پہ نیٹ ورک ہے۔ اور 15 چینی عہدیدار بھی پہنچے ہیں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ تحقیقات بھی آپ دیکھیں گے کہ آ جائیں گی، کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس کافی کچھ مواد آ چکا ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ پاکستان کو ابھی مزید ٹارگٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔